السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ سورہ حامیم السجدہ، 24واں پارہ، سورت نمبر 41 سورت نمبر۔ جس کا سورہ حامیم السجدہ کا دوسرا نام سورہ فصلت بھی ہے۔ اس سورت میں 6 رکوع ہے، آیتیں 54 آیتیں ہیں، مکہ میں اترنے والی سورت ہے۔ اس سورت کی شروعات بھی حامیم سے ہوتی ہے۔ حامیم یہ لفظ 6 سورتوں کے شروع میں آیا ہے، تو یہ دوسری سورت ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 38 کے اندر سجدے کی آیت کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام حامیم السجدہ ہے۔ اس طرح اس سورت کے شروع یعنی آیت نمبر 3 ہی میں فصلت کا لفظ آیا ہے، فصلت، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی آیتوں کو واضح طور پر بیان فرما دیا ہے۔ اس مناسبت سے اس کا ایک نام فصلت بھی ہے۔ جب قریش کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے ترغیب اور لالچ کے ذریعے آپ کو آپ کی دعوت سے ہٹانے کی کوشش کی، تو آپ نے جواب میں اسی سورت کی کچھ آیتیں تلاوت کی۔ اس کو سن کر قریش مکہ کا مانا ہوا دانشور اور مقرر عتبہ نامی شخص دم بخود رہ گیا، یعنی ہکا بہکا رہ گیا یہ سورت سن کر۔ اور اس سورت اس کے اثر، قرآن مجید کا اثر اس کے دل پر ہو گیا۔ اس لیے اس سورت کے اثر انگیزی، مضامین کی گہرائی اور اسلوب بیان کی شوکت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ سورت کے مضامین سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب مکہ والوں کی مخالفت اپنے عروج پر تھی، اپنے شباب پر تھی۔ مفسرین کا اندازہ ہے کہ یہ سورت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے سے پہلے اتری ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی بے پناہ قدرت پر دلیل پیش کی گئی ہے۔ دعوت کی اہمیت، یعنی اللہ کی طرف بلانے کی اہمیت، دعوت کا طریقہ اور دعوت دینے والے کے اوصاف واضح کیے گئے ہیں۔ اس بات کی صراحت کی گئی ہے کہ قرآن مجید عربی زبان میں اتارا گیا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قیامت کب واقع ہوں گی، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ انسانی تخلیق کے مختلف مرحلوں میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں، یہ بات بھی واضح کی گئی ہے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ حامیم یہ بے حد مہربان اور خوب رحم کرنے والے خدا کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے۔ حامیم یہ اس کا معنی اور مطلب تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ آگے فرمایا، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ ایسی کتاب جس کی آیتیں واضح ہے، یعنی قرآن جو عربی زبان میں ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ بشیرا و نذیرا، یعنی قرآن مجید کو اس کے پہلے مخاطب عربوں کی رعایت کرتے ہوئے عربی زبان میں اتارا گیا ہے۔ لیکن عربی زبان میں اترا اس کا مطلب یہ نہیں کہ عربوں کے لیے ہی قرآن مجید ہے، صرف عربوں کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ پوری انسانیت کے لیے، اگرچہ اس کی آیتیں واضح ہیں، لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل اور فہم سے کام لیں گے وہی اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ بشیرا و نذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون۔ قرآن مجید جو نیک لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو خبردار کرنے والا ہے، لیکن ان کی اکثریت نے منہ موڑ لیا ہے تو وہ سنتے بھی نہیں ہیں۔
وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون۔ اور کہتے ہیں تم ہمیں جس چیز کی طرف بلاتے ہو اس سے ہمارے دل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے، تو تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ مکہ والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے ایسی باتیں کہتے تھے کہ ہمارے دل کھلے ہوئے نہیں ہیں، کانوں میں بوجھ ہے، اس لیے ہم آپ کی بات سن ہی نہیں سکتے۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین۔ آپ کہہ دیجئے میں بھی تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہوں، البتہ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی خدا ہے، تم سیدھے ہو کر اسی کی طرف متوجہ رہو اور اسی سے معافی مانگو، اور شرک کرنے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ الذین لا یؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم کافرون، جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ مکہ کے مشرکین خیر کے کاموں میں اپنے پیسے خرچ کیا کرتے تھے، خاص کر حاجیوں کی خدمت میں آگے آگے رہتے تھے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے، لیکن جو شخص مسلمان ہو جاتا اس پر حسن سلوک کا دروازہ بند کر دیتے۔ اس لیے خاص طور پر زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا کہ وہ خیر کے کاموں میں خرچ کرنے سے بھی اپنے آپ کو روک لیتے ہیں جب وہ ایمان لانے والے کے بارے میں سنتے ہیں کہ اس نے ایمان لایا، اس لیے اس پر اپنا پیسہ بھی نہیں لوٹاتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، اگرچہ وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ جیسے احکام کے مخاطب نہیں ہیں، لیکن یہ دنیا کے احکام کے اعتبار سے ہے، آخرت میں کفر کے عذاب کے ساتھ ساتھ ان پر ان احکام کو چھوڑنے کا بھی عذاب ہوگا۔ ایمان نہ لانے کی وجہ سے وہ دنیا کے اعتبار سے ان پر زکوٰۃ، روزہ کچھ واجب تو نہیں ہوتا، لیکن آخرت میں ان کو اس کا بھی، یہ نیک اعمال چھوڑنے کا بھی عذاب ہوگا۔ آگے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمین، آپ دریافت فرمائیے کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دنوں میں زمین کو پیدا فرمایا اور تم لوگ اس کے شریک ٹھہراتے ہو، وہی سارے جہاں کے پروردگار ہے۔ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، اور 4 دنوں میں اس نے زمین میں اوپر سے پہاڑ رکھ دیے، زمین کے اندر برکت رکھ دی، اور اس میں سب حاجت مندوں کے لیے اندازہ کر کے ان کی خوراک کا سامان مہیا کر دیا۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوئے اور وہ دھواں تھا، تو اس سے اور زمین سے کہا تم دونوں آ جاؤ، چاہے خوشی سے یا ناخوشی سے۔ دونوں نے عرض کیا، زمین آسمان نے، کہ ہم بخوشی حاضر ہیں۔ فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم، پھر اللہ نے دو دنوں میں 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کے مناسب کام کا فرمان جاری کر دیا، نیز آسمانی دنیا کو چراغوں سے آراستہ اور محفوظ کر دیا۔ یہ اسی خدا کی منصوبہ بندی ہے جو زبردست اور تمام باتوں کا علم رکھتا ہے۔
یہ آیت جو ابھی پڑھی گئی جس کے اندر بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 دنوں میں زمین کے اوپر اللہ نے 4 دنوں میں پہاڑ رکھ دیے، اسی طرح زمین کے اندر برکت رکھ دی، اور اس میں سب ضرورت مندوں کے لیے زمین کے اندر کھانے پینے کی چیزیں بھی رکھ دی۔ پھر اللہ نے آسمان بنایا، 7 آسمان 2 دن میں بنائے۔ تو ان آیتوں میں چند باتیں قابل وضاحت ہیں۔ قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر کائنات کے بنانے کا ذکر آیا ہے، چنانچہ ایک جگہ یہ بات صراحت کے ساتھ ذکر کی گئی ہے کہ آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی تمام چیزیں 6 دنوں میں پیدا کی گئی ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ، کہ آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی چیزیں، تمام چیزیں 6 دنوں میں پیدا کی گئی۔ یہاں آیت نمبر 9 سے 12، اس سے ایسا لگتا ہے کہ 2 دنوں میں زمین پیدا کی گئی، 4 دنوں میں پہاڑ اور اس کے اندر کی چیزیں، اور 2 دنوں میں آسمان، تو اس طرح 8 دن ہوئے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ زمین پر بحیثیت مجموعی 4 دن خرچ ہوئے، 2 دن اصل زمین کے بنانے میں اور 2 دن زمین کی سطح پر پہاڑوں کے جمانے اور اس کے اندر کھانے کے لائق چیزوں کو پیدا کرنے میں۔ تو قرآن نے جو 4 دنوں کا لفظ ذکر کیا ہے وہ پہلے 2 دن کو شامل کرتے ہوئے اور 2 دن آسمان کی پیدائش میں، اس طرح دونوں آیتوں میں معنی کے اعتبار سے برابری اور موافقت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کل آسمان اور زمین کی اور اس کے درمیان کی تمام چیزیں 6 دن میں پیدا ہوئی۔ دوسرے ان آیتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے زمین پیدا کی گئی ہے، آسمان بعد میں پیدا کیے گئے ہیں، لیکن دوسری جگہ میں آیا ہے کہ آسمان کے بعد زمین بچھائی گئی ہے۔ تو اس میں درست بات یہی ہے کہ پہلے 2 دنوں میں زمین پیدا کی گئی، پھر آسمان پیدا کیا گیا، پھر زمین بچھائی گئی، اور ظاہر ہے کہ زمین کے بچھانے میں پہاڑ اور زمین کے اندر رکھی جانے والی صلاحیتیں شامل ہیں۔ تو اللہ نے پہلے آسمان ہی بنایا، پہلے اللہ تعالیٰ نے 2 دن میں زمین ہی بنائی، پھر آسمان بنایا، اور پھر اس کے بعد زمین کو بچھایا۔ بچھانے کے اندر پہاڑ وغیرہ کا رکھنا بھی شامل ہے۔ پھر آگے فرمایا، اچھا اس کے اندر آیت کے اندر یہ جو کہا گیا کہ آسمان دھوئے کی شکل میں تھا، موجودہ سائنسی تحقیق بھی اس سے قریب ہے۔ دھوئے سے مراد یہ ہے کہ اس وقت یہ آسمان متفرق بے نور اجزاء پر مشتمل تھا جن کے درمیان اتصال نہیں تھا۔ موجودہ سائنسدانوں کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ کائنات شروع میں منتشر اجزاء کی طرح مادی فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ سائنس کی موجودہ زبان میں اس کو نیبولا سے تعبیر کرتے ہیں، نیبولا۔ یہ جو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو طلب فرمایا، بلایا، اور ان سے کہا کہ تم چاہو یا نہ چاہو حاضر ہو جاؤ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک کائنات اس طرح بنانی نہیں پڑی جیسے ایک معمار گھر کی بنیادیں اور دیواریں بناتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اور آسمان و زمین ایک فرما بردار غلام کی طرح بن کر حاضر ہو گئے۔ انہوں نے زبان حال سے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے جو ڈیوٹی مقرر ہوئی ہے ہم اس کو اسی طرح انجام دیتے رہیں گے۔ اور یہ بھی دور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو بولنے کی طاقت عطا فرما دی اور وہ بول پڑے ہوں کہ ہم آپ کے فرما بردار بندے ہیں اور حاضر ہیں۔ پھر یہ جو بات کہی گئی کہ ہم نے ہر آسمان کے لیے اس کی مناسب حکم جاری کر دیا، وَأَوْحَىٰ كُلَّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے زمین میں نظر آنے والی چیزیں اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے نظام کی پابند ہیں، اسی طرح آسمان میں جو مخلوقات ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک قانون مقرر کیا ہے اور وہ اس سے باہر نہیں جاتے۔ اسی طرح ارشاد ہوا کہ آسمانی دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کر دیا اور محفوظ بنا دیا ہے۔ تو یہاں آسمان سے دنیا کے اوپر پھیلی ہوئی بلند فضائیں مراد ہے، کیونکہ سما ہر اونچی چیز کو کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہم نے زمین کی فضا میں روشن ستارے رکھ دیے ہیں، چاہے وہ روشن خود روشن ہو یا سورج کی روشنی کے عکس سے روشن ہو گئے ہوں۔ محفوظ کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ شیطان اس فضا سے گزر کر آسمان تک نہیں پہنچ سکتے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ فضا میں بکھرے ہوئے بے شمار ستاروں کے ٹوٹے پھوٹے اجزاء جو کائنات میں گردش کرتے رہتے ہیں،
یا سورج سے نکلنے والی حرارت انگیز لہریں جن کو زمین برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فضا میں ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو تحلیل کر دیتی ہے اور زمین پر اس کی اتنی ہی مقدار پہنچ پاتی ہے جو زمین پر بسنے والی مخلوقات کے لیے برداشت کے لائق ہو۔ اسی طرح یہ فرمایا کہ زمین کے اندر برکت رکھ دی اور اندازہ کر کے سب ضرورت مندوں کے لیے ان کی خوراک کا سامان مہیا کر دیا۔ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہر علاقے کے لوگوں کے لیے ایسی چیزیں رکھ دی ہے جن سے ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، جیسے کہیں چاول کی پیداوار، کہیں گیہوں کی، کہیں سیب کے پھل آتے ہیں، کہیں کھجور کے، کہیں کوئلہ اور سونا نکلتا ہے، تو کہیں پیٹرول اور گیس، جن کو بیچ کر غذائی ضرورتیں حاصل کی جاتی ہیں اور ایک جگہ دوسرے جگہ کے لوگوں کے لیے تجارت اور بیچنے کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان بیچنے کے لیے لوگوں کو تجارت کا موقع مل جاتا ہے۔ آگے فرمایا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ پھر اگر یہ لوگ بے رخی برتے تو آپ کہہ دیجئے میں تم کو عذاب سے ڈراتا ہوں جیسے عاد اور ثمود پر آیا تھا۔ جب مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت پھیلنے لگی اور قریش نے دیکھا کہ ان کی سختی اور ایذا رسانی کے باوجود لوگ اسلام قبول بھی کر رہے ہیں اور قبول کرنے کے بعد اس پر ثابت قدم بھی ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اب لالچ کا ہتھیار استعمال کر کے دیکھنا چاہیے، شاید اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت سے باز آ جائے۔ چنانچہ طے پایا کہ ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے جو شعر و شاعری، جادو اور جیوتشی کہانت کے علم سے واقف ہو اور وہ اللہ کے نبی سے گفتگو کر کے کسی نتیجے پر پہنچے کہ آپ کا مقصد اور لوگوں کو متاثر کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس کے لیے عتبہ بن ربیعہ کا انتخاب سلیکٹ کیا گیا جو قریش کے اہم سرداروں میں تھے۔ عتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے آبا اور اجداد کا نام لے کر کہا کہ آپ بہتر ہیں یا عبداللہ؟ عبد المطلب، ہاشم اور قصی بہتر تھے، کون بہتر ہے؟ انہوں نے تو دیوی اور دیوتا کا انکار نہیں کیا، لیکن آپ ان کو برا بھلا کہتے ہیں اور خود اپنے آبا و اجداد کو گمراہ کہتے ہیں۔ تو اگر آپ کا مقصد سرداری حاصل کرنا ہو تو ہم سب کو اس پر متفق کر لیتے ہیں، سب لوگوں کو اس بات پر ایگری کر لیتے ہیں کہ آپ جب تک زندہ رہے آپ ہی ہمارے سردار رہیں، اور اگر آپ عورت کے خواہش مند ہو تو قریش کی لڑکیوں میں سے آپ کی پسند کے مطابق 10 لڑکیوں کو آپ کے نکاح میں دے دیں گے۔ اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو ہم سب مل کر آپ کے لیے اتنا مال جمع کر دیں گے کہ وہ صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ آپ کے بعد آپ کے خاندان کے لیے بھی کافی ہو جائے گا، اور اگر آپ کو جادو ہے تو ہم لوگ پیسہ خرچ کر کے آپ کا علاج کرا دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ ان کی بات سنتے رہے۔ جب وہ اپنی بات کہہ چکے تو آپ نے پوچھا کیا آپ کی بات پوری ہو گئی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے پوچھا کیا آپ بھی میری بات سنیں گے؟ کہنے لگے ہاں میں ضرور سنوں گا۔ آپ نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی بلکہ سورہ حامیم، یہ سورت حامیم شروع سے لے کر آیت نمبر 13 تک تلاوت کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ میں تم کو عاد اور ثمود کے عذاب سے ڈراتا ہوں، تو عتبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگے آپ خاموش رہے۔ وہ وہاں سے عتبہ بن ربیعہ وہاں سے واپس ہو گیا اور بجائے قریش کی طرف جانے کے اپنے گھر چلا گیا۔ ابو جہل نے عتبہ کو طعنہ دیتے ہوئے کہا کیا تم کو ان کا کھانا پسند آ گیا؟ عتبہ کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ میں قریش کا سب سے دولت مند شخص ہوں، لیکن ہوا یہ کہ جب میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تو آپ نے کسی شعر یا جادو وغیرہ سے میرا جواب نہیں دیا بلکہ ان آیتوں کی تلاوت کی، اور جب انہوں نے کہا کہ میں تم کو عاد اور ثمود کے جیسے عذاب سے ڈراتا ہوں تو میں نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور رشتہ داری کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ رک جائے، کیونکہ تم کو معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کوئی جھوٹی بات نہیں کہی، اس لیے مجھے ڈر ہوا کہ کہیں تم پر عذاب نہ آ جائے۔ اس واقعے سے ان آیتوں کا زور بیان اور اس کی اثر انگیزی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جس نے دشمن کو بھی لرزا کر رکھ دیا، جس نے دشمن کو بھی
بات ماننے پر مجبور کر دیا۔ خیر اگرچہ انہوں نے ایمان نہیں لایا، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قرآن پاک کی تلاوت کے اثر سے وہ ہکا بکا رہ گئے۔ آگے فرمایا اذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون۔ جب ان کے پاس ان کے آگے اور پیچھے سے پیغمبر آئے اور انہوں نے کہا تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو وہ کہنے لگے اگر ہمارے پروردگار چاہتے تو فرشتے اتار دیتے، ہم تو اس بات کو نہیں مانتے جو تمہارے ذریعے بھیجے گئی ہیں۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ تو عاد تو زمین میں ناحق تکبر کرنے لگے اور کہنے لگے کون ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہے؟ کیا ان کو نظر نہیں آیا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا ہے وہ تو ان سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ۔ آخر ہم نے ان پر چند نحوست بھرے دنوں میں بڑی تیز ہوا چلائی تاکہ انہیں دنیاوی زندگی ہی میں ذلت و رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دے، اور آخرت کا عذاب تو اور زیادہ رسوا کرنے والا ہوگا، اور ان کو کوئی مدد بھی نہ ملے گی۔ قوم عاد پر آنے والے عذاب کے لیے اللہ تعالیٰ نے صاعقہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ صاعقہ کے اصل معنی سخت آواز کے ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان پر ہوا کا جو عذاب آیا اس میں آندھی کے ساتھ ساتھ بھیانک آواز بھی تھی۔ قرآن مجید میں سورہ حقہ آیت نمبر 6-7، سورہ زاریات آیت نمبر 48 اور سورہ احقاف آیت نمبر 24-25 میں بھی اس واقعے کا ذکر آیا ہے۔ اسی طرح مفسرین نے بھی واقعات کی تفصیل لکھی ہے۔ ان سب کو ملا کر جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ قوم عاد تکبر کی بیماری میں مبتلا تھی اور اپنے آپ کو سب سے طاقتور اور زور آور سمجھتی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ 3 سال تک بارش نہیں ہوئی، چنانچہ جب گھٹا چھائی تو لوگ بہت خوش ہوئے۔ بارش کے آثار جب نظر آنے لگے تو بہت خوش ہوئے۔ 3 سال کے بعد جب بادل بھر آئے تو لوگ بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے سوچا کہ اب یہ قحط دور ہو جائے گا، قحط سالی دور ہو جائیں گے، لیکن اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا۔ چنانچہ بارش ہونے کے بجائے طوفانی ہوا چلنے لگی جو مسلسل 7 دن اور 8 رات تک چلتی رہی، اور اس نے پوری آبادی کو تہہ و بالا کر کے رکھ دیا۔ یہاں عذاب اتارے جانے والے دنوں کو نحوست بھرے دن سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دن اس قوم کے حق میں ان کی بداعمالیوں کی وجہ سے نامبارک اور تکلیف دینے والے ثابت ہوئے، ورنہ تو اسلام کی نظر میں کوئی بھی دن اور وقت اپنی اصل کے اعتبار سے منحوس نہیں ہے۔ تو یہ قوم عاد کا واقعہ کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے آندھی اور طوفان کا عذاب بھیجا تھا۔ پھر آگے قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے کیا عذاب دیا اس کا ذکر ہے۔ تو یہ آیت نمبر 16، اسی پر آج کی ہماری تفسیر کی کلاس مکمل ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔